چلتے ہیں علامہ صاحب کی طرف. سر استقامت جو ہے وہ آج ہمارا موضوع ہے, تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ استقامت کا مطلب کیا ہے, اس حوالے سے تھوڑا سا جو ہے وہ اس کا. استقامت بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کریم کی آیت مبارکہ سے میں اس کا آغاز کرنا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. اللہ کریم قرآن کریم میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر ثابت قدم رہے. تو دراصل استقامت جو ہے وہ ہے ثابت قدمی کا نام, ہمیشگی کا نام, دوام کا نام. کسی بھی جب آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں اس کام پر اگر آپ مستقل مزاجی کو اختیار کر لیتے ہیں تو اس کو استقامت کہا جاتا ہے. صحیح. تو دراصل یعنی استقامت کا لفظی معنی ہے کسی چیز پر ڈٹ جانا, ٹھہر جانا, ڈٹ جانا, ٹھہر جانا. صحیح. آپ نے جو مشن شروع کیا ہے, جو کام شروع کیا ہے, آپ نماز شروع کی ہے, روزہ رکھنا شروع کیا ہے, تہجد کا آغاز کیا ہے, تو اسی کو کنٹینیو کرتے رہنا. صحیح. تو اس کو قرآن کریم کی نظر سے پھر جو کہا گیا اس کا ترجمہ سماعت فرما لیجئے. ان الذین قالوا ربنا اللہ, بے شک جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے, ثم استقاموا پھر اس پر مستقل مزاجی سے ڈٹ گئے, تو تتنزل علیہم الملائکہ, اللہ فرماتا ہے پھر ہم ان پر اپنی رحمت کے فرشتے نازل کرتے ہیں. اللہ. یعنی اس پر رحمتیں اس پر اترتی ہیں جو اپنے مشن میں مستقل مزاج ہو جائے. صحیح صحیح. تو جب مستقل مزاج ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کی رحمتوں کا نزول اس پر ہوتا ہے. تو آج ہم اسی پر انشاءاللہ آپ کے سوالوں کے جوابات بھی انشاءاللہ میں عرض کروں گا. تو یہ اس کا مختصر تعارف ہے استقامت. اچھا علامہ صاحب, یہ نیک اعمال پر جو استقامت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, انسان اگر اس پہ استقامت حاصل کر لیتا ہے اور استقامت پذیر ہو جاتا ہے تو اس میں اس کا صلہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بدلہ کیا ہے؟ وہ بھی قرآن کریم نے اس صلے کو بھی قرآن کریم نے بیان کیا جی. کیونکہ ویسے تو ہر عمل کا ہر وقت صلہ ملتا ہے. اگر کوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نیکی کو حقیر مت سمجھو, حتیٰ کہ رستے سے کسی پتھر کا اٹھا دینا, کسی کانٹے کا رستے سے دور کر دینا, سلام میں پہل کرنا, کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھو, ہر نیکی کا اللہ کریم صلہ عطا کرتا ہے. صحیح. یہ تو ہے ایک پہلو. ہم جو بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ نیکی کا صلہ اللہ کریم استقامت پر عطا کیا کرتا ہے. اللہ کریم فرماتا ہے من کان یرید العزہ, تم میں سے ہر کوئی ارادہ کرتا ہے کہ اس کو عزت مل جائے. فللہ العزۃ جمیعا, اللہ فرماتا ہے عزتیں تو ساری میرے پاس ہیں. بے شک. تم ارادہ کرتے ہو تمہیں عزت مل جائے, اگر عزت چاہتے ہو تو من کان یرید العزہ فللہ العزۃ جمیعا الیہ یصعد الکلم الطیب. تو پھر تمہارے لیے ضروری ہے کہ تمہاری زبان ستھرے کلمے کہنا شروع کر دے, پاکیزہ گفتگو, بےہودگی سے, لغو پن سے, گالی گلوچ سے اپنے آپ کو تم جب بچانا شروع کر دو گے تو پھر اللہ کریم صلہ کیا عطا فرمائے گا, الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. اللہ کریم فرماتا ہے پھر جو اعمال صالحہ میں پختگی اختیار کر لیتا ہے نا تو پھر یرفعہ, اللہ کریم اس کو بلندی عطا کر دیتا ہے. یعنی نیک اعمال کا جو صلہ ملتا ہے وہ اللہ کریم کی طرف سے عزتوں کے ساتھ ملتا ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ ایک شخص کو دیکھا نہیں ہوتا ساری زندگی لیکن اس کی محبت ہمارے دل میں ہوتی ہے. صحیح. وہ وہی ہے کہ ان کے عمل کی مستقل مزاجی جو ہے وہ ہمیں یہ بات سکھاتی ہے. جس طرح استقامت کا ہم چونکہ بات کر رہے ہیں استقامت کی, کہ رمضان المبارک آتا ہے تو اعمال بڑھ جاتے ہیں. بالکل. نیکیوں کی کثرت ہو جاتی ہے, صدقہ و خیرات کی کثرت, عبادات کی کثرت, قرآن کی تلاوت کی کثرت, یہ ساری چیزیں اعمال بڑھ جاتے ہیں. تو دراصل آج کے ہمارے موضوع کا تقاضا یہ ہے کہ رمضان المبارک تو آج 12 دن گزر چکے, باقی 17 یا 18 دن اور ہم گزاریں گے. بالکل. تو پھر اس کے بعد تو نارمل زندگی میں جب ہم داخل ہوں گے
تو وہاں پر بھی تو اعمال کی ضرورت ہے نا. بالکل بے شک. بالکل. آج ہم نے راشن پیکج تو بنا لیا ہوں. تو کیا رمضان کے بعد سارے امیر ہو جائیں گے؟ ہاں ضرورت تو تب بھی پڑے گی. ضرورت تو تب بھی پڑے گی نا. ہوں. تو اسی کو دراصل استقامت کہتے ہیں کہ آج میں 10 لوگوں کا پیکج تیار کرتا ہوں صحیح. تو رمضان کے بعد مجھے ان 10 لوگوں کا دھیان تو پھر بھی رکھنا چاہیے. بالکل صحیح. تو اسی یعنی تقاضا اسلام کا تقاضا یعنی یہ ہے کوئی بھی نیکی کریں اس میں استقامت بہت ضروری ہے. اس میں کنٹینیو صرف رمضان کے لیے مختص نہیں ہونا جی. چاہیے، کسی خاص مہینے کے لیے مختص نہیں شک ہونا ایسا چاہیے. جی. دراصل استقامت جو ہے یہ کرامت سے بڑھ کر ہے. ایک ہوتی ہے نا کرامت، ہم کہتے ہیں فلاں اللہ کے ولی کی فلاں کرامت ہے، فلاں اللہ کے ولی کی. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آ گیا، اس نے کچھ دن آپ کی صحبت میں گزارے تو خوشی کے ساتھ واپس نہیں لوٹا بلکہ کچھ قدر مایوسی تھی اس کے چہرے پر. آپ نے پوچھا بھائی تو آیا تھا خوشی کے ساتھ آیا تھا، تو نے یہاں پر کچھ دن گزارے ہیں تو اب تو واپس جا رہا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی. آپ فرماتے ہیں کیا تو نے مجھے کوئی خلاف سنت کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ میرا کوئی معمول ایسا دیکھا ہے کہ میں نے آج کیا کل نہیں کیا؟ کہنے لگا ایسا تو کچھ نہیں. تو فرمایا کہ یہ استقامت جو ہے مستقل مزاجی جو ہے یہ دراصل کرامت سے بڑھ کر ہے. سبحان اللہ. تو دراصل کرامت سے بڑھ کر ہم کرامت پر یقین رکھتے ہیں لیکن عمل پر یقین نہیں رکھتے. صحیح. عمل کے معاملے میں ہم کمزوری دکھاتے ہیں. تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے، تقاضا اس کا یہ ہے کہ ہم مستقل مزاجی دکھائیں. تو صرف رمضان المبارک کی حد تک ہماری مستقل مزاجی نہ ہو بلکہ اس کے بعد بھی ہمارے تمام معمولات اسی طرح سے جاری و ساری ہوں.